بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 135 یہ شامل ہے۔ گزشتہ دروس میں آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے حقوق العباد سے متعلق احکامات کا تذکرہ فرمایا، عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور یتیم بچوں بچیوں کے حقوق کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، پھر خاص زوجین میں باہمی صلح کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کی حکمتیں بیان فرمائی۔ تو حقوق العباد کے تناظر میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے عدل اور انصاف۔ حقوق العباد کا جو فلسفہ ہے وہ پورا ہی تب ہوتا ہے جب کہ وہ عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اب اسی حکم کے اوپر اس پورے موضوع کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، جس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، کہ تم انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ عدل و انصاف یہ قرآن مجید کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ اہل ایمان کو خاص مخاطب کیا گیا کہ انصاف کے اوپر کھڑے ہونے والے بن جاؤ، جبکہ سورۃ الحدید ہے پارہ نمبر 27 آیہ نمبر 25، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم ایسے ہی انصاف کا حکم نہیں دے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے جتنے رسول نازل فرمائے ان کو واضح دلائل دیے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے جو ان کو کتاب دی ہے، میزان دیا ہے، ہم نے اس عہد پر دیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کر سکے۔ گویا کہ نبوت اور رسالت اور بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد انسانوں کو انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، یا اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی تعلیمات میں سے بنیادی یہ چیز ہوتی ہے کہ انسانوں کو انصاف کے اوپر کھڑا کرنا مقصود ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ المائدہ ہے پارہ نمبر 6، اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بعینہ ہی سمجھ لیجیے کہ اسی انداز کا آغاز ہے اور الفاظ میں تھوڑی سی جو تبدیلی ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہاں تک آیت سیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، پھر اس کے بعد آگے کیا ہے، شہداء للہ بالقسط۔ تو یہاں سے قوامین بالقسط ہی ہے، وہاں پہ شہداء للہ ہے، یہاں پہ شہداء للہ بعد میں ہے، وہاں پہ شہداء للہ پہلے ہے، بالقسط بعد میں۔ گویا کہ دو چیزوں کو آپس میں ملا دیا ہے، ایک ہے قسط انصاف، اور اس کے اندر جو بنیادی چیز ہوتی ہے دوسری وہ ہوتی ہے شہادت۔ شہادت میں بھی انسان کو انصاف کسی کو دینا مقصود ہوتا ہے، اگر وہ گواہی چھپائے گا یا شہادت کو جھوٹی شہادت دے گا تو کسی کا حق مارا جائے گا۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں، عدل کا قیام بغیر سچی شہادت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے دونوں جگہوں پر سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 8 اور یہاں پہ سورہ نساء کی آیہ نمبر 135، دونوں جگہ پہ قسط کو اور شہادت کو دونوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع فرمایا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر مختلف الفاظ ہیں جو کہ جن کا ترجمہ انصاف سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عدل کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر ہی موجود ہے، بلکہ جس آیا کا ابھی میں نے حوالہ دیا آپ کے سامنے، سورۃ المائدہ کے نمبر 8، اس کے اندر بھی آگے چل کر کے یہی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم محض دشمنی نبھانے کے لیے تم بے انصافی کی بات کرو۔ کسی قوم قبیلے کی دشمنی ہے، کسی فریق کی دشمنی ہے، کوئی لوگ تمہیں پسند نہیں ہیں، ان کے ساتھ تمہاری بنتی نہیں ہے، اور تم کہو کہ ان کا جب حق دلانے کی باری ہے یا ان کے ساتھ کوئی انصاف کا معاملہ ہے تو تم اپنے ذاتی رنجش اور غصے کی وجہ سے تم ناحق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنا انٹرویو کریں، اپنا ذاتی اگر ہم اسٹڈی کریں نا، تو تقریباً 99% لوگ محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں فیل ہو جائیں گے۔ عوام و خواص سارے اس میں شامل ہیں، بہت سخت امتحان ہے۔ اللہ کی ذات دلوں کو جانتی ہے، اس آیا میں آ رہے آگے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ خبردار ہے، ان اللہ علیم ذات الصدور۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، کسی کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، کسی کا ڈیو اس کو نہیں مل رہا، اور آپ کے علم میں ہے، اور آپ دامے درمے قدمے سوکھنے کسی بھی انداز میں آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو آپ کو فریق چننا ہے کہ آپ کس فریق کی طرف چلے گئے۔ آپ حزب الرحمن میں کھڑے ہو گئے یا حزب الشیطان میں کھڑے ہو گئے، وہاں پر ہے عدل۔ تو سوال یہ ہے کہ عدل اور قسط، یہ دو جو الفاظ ہیں، دو اصطلاحات ہیں، کہ ان میں کوئی فرق ہے؟ بظاہر تو ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ عدل کی جگہ پہ قسط کا لفظ بولا جاتا ہے، قسط کی جگہ پہ عدل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عدل کا ترجمہ اردو میں انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بظاہر انصاف بھی عربی ہی کا لفظ ہے۔ انصاف کا لفظ جو ہے وہ نصف سے ہے، نصف کہتے ہیں کسی چیز کو نصف نصف بانٹ دینا، یعنی ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ اس کو دے دینا۔ عدل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انصاف کو قائم کرنا۔ قسط بھی انصاف کو کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ قسطوں پہ کاروبار کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جس کا جو ڈیو ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کر دے، تو گویا کہ اس نے اپنی قسط ادا کر دی۔ تو عدل اور قسط عام طور پر باہم مترادف الفاظ ہیں، اور یہ عربی کی زبان ہی کے اندر نہیں بلکہ دیگر زبانوں کے اندر بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک لفظ وضع کسی اور چیز کے لیے ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی جگہ پہ اور الفاظ بھی اس کے متشابہ یا مترادف آتے رہتے ہیں۔ تو عدل کس کو کہتے ہیں؟ امام راضی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے، عدل کو سمجھنا ہے تو پہلے ظلم کو سمجھیں، کیونکہ نور اور روشنی کی اہمیت تب پتہ چلتی ہے جب انسان کو تاریکی کا پتہ ہوتا ہے۔ تاریکی میں سے جو شخص کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کو نور اور روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو عدل کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ غیر محل کے اندر اس کو پلیس کرنا، اس کو رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ تو اس کے مد مقابل آ گیا عدل۔ عدل کس کو کہیں گے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کا جو مقام ہے وہ اس کو وہ دینا، کہ دنیا میں ہر چیز کو رب العزت نے پیدا کیا، اس کا ایک حق ہے، اس کی ایک جگہ ہے، اس کو اس کی جگہ دینا، اس کو کہتے ہیں عدل۔ وضع الشیء فی محلہ، غیر محل میں چلے جائیں گے تو وہ ظلم ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ اٹھائیں زندگی کے ہر پہلو میں، ہر واک آف لائف میں، ہر سفیر آف لائف میں آپ آ جائیں۔ اللہ کا حق سب سے مقدم ہے، اس لیے فرمایا کہ عدل جو ہے وہ حصی چیزوں کے اندر ہوتا ہے، قسط جو ہے یہ کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ یہ معنوی چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عدل کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ عدل ہے۔ اگر غیر اللہ کے سامنے اگر انسان جھکتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور سے کچھ مانگتا ہے، تو یہ گویا کہ اس نے عدل کا جو پہلا سٹیپ ہے اس نے اسی کی خلاف ورزی کر دی، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں سورہ لقمان کی اس آیہ مبارکہ میں، دوسرے رکوع میں، کہ جس میں جناب حکیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو خاص نصیحت فرما رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، بنیا تصغیر کے ساتھ ہے، یعنی جیسے کسی کو بہت ہی خاص بات کرنی ہو، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت شیریں گفتگو کرنی ہو، تو اس وقت کہتے ہیں عربی میں بنیا، اے میرے بچے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا،
ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ عدل کا معنی خود بخود واضح ہوتا جائے گا، جیسے جیسے انسان کو پتہ چلے گا کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ گویا کہ عدل کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے اور اللہ کی ذات کو حاکم مانے، خالق مانے، اللہ کی ذات کو دنیا کی ہر ایک چیز کی مخلوقات سے مقدم مانے، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، ہم پلہ اور کف نہ مانے، تو یہ کیا ہوگا؟ عدل ہوگا۔ اور اسی طرح سے پھر عدل کا اگلا درجہ کیا ہے کہ مخلوقات میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا، کسی کا جو بھی حق ہے وہ اس کو دینا۔ تو اس طرح سے یہ جو آیا ہے یہ خاص اسی حقوق العباد اور حقوق اللہ سب کو کور کرتی کہ اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، قسط کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ تم کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ لفظ دیکھیں کیا استعمال فرمایا؟ قوام۔ قوام کا لفظ سمجھنا ہے تو یہی جو پارہ نمبر 5 ہے اس کے شروع میں گزر چکا ہے سورہ نساء ہی کے اندر، الرجال قوامون علی النساء، وہاں پہ سیم یہی صفت کا استعمال فرمایا کہ جو مرد ہیں وہ قوام ہیں عورتوں کے اوپر۔ اس وقت یہ میرا مقصود نہیں ہے کہ کیا عورت مرد سے کسی معاملے میں آگے بڑھ سکتی ہے کہ نہیں بڑھ سکتی، کیا قرآن مجید عورت کو بالکل ہی انفیریئر سمجھتے ہیں، مرد کو حاکم بناتے ہیں، یہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ موضوع صرف اس لفظ کو وہاں سے اٹھانا ہے۔ قوام، قوام کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار، اور ظاہر ہے کہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان سے اس بات کا تقاضا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کہ وہ قسط، انصاف اور عدل کی بات کرے۔ قوام کا جو لفظ ہے یہ اپنی ذات میں اسم مبالغہ ہے، فعال کے وزن پر ہے۔ آپ نے اگر نوٹس کیا ہو جو اللہ جل شانہ کی جو صفات ہیں قرآن مجید کے شروع میں درج ہوتی ہیں، رب العزت کی صفات مختلف وزن پہ ہیں، فاعل کے وزن پر ہیں۔ فاعل کہتے ہیں کرنے والا، جیسے عادل، خافض، رافع، خالد، یہ سارے کے سارے فاعل کے وزن پر ہیں۔ یا رب العزت کی صفات رازق، یہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ اس طرح سے اللہ کی صفات فعیل کے وزن پر آتی ہیں، جیسے علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ سارے فعیل کے وزن پر ہیں۔ اسی طرح سے رب العزت کی جو صفات ہے وہ فعال کے وزن پر آتی ہیں۔ فعال سپرلیٹو ڈگری میں آ جاتے ہیں کہ جس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے اللہ رب العزت کی جو صفت ہے جبار ہے، قہار ہے، علام ہے، خلاق ہے، یہ ساری کی ساری کس کے وزن پر ہیں؟ یہ فعال، اس میں مبالغہ کے وزن پر ہے۔ قوام بھی ان میں سے ایک ہے، وہیں کا وزن اللہ رب العزت نے یہاں پہ انسانوں کے لیے قوام کا لفظ استعمال فرمایا کہ تم قوام بنو، یعنی خوب خوب تم پوری ذمہ داری کے ساتھ، تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ انہی صفات میں سے ایک صفت ہے عدل۔ قرآن مجید کے اندر صفات کا استعمال تو ہے، لیکن یہ جو صفت ہے عدل، یہ مصدر کے معنی میں ہے، مصدر کے وزن پر ہے۔ العدل یہ مصدر ہے، مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرتپا عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف ہے۔ اب رب العزت کی ذات کی طرف اجسام یا جسم کی یا اعضاء کی نسبت تو نہیں کر سکتے، لیکن مجبور ہے کہ الفاظ نہیں ہیں اس معنی کو سمجھنے کے لیے کہ انصاف ہی انصاف ہے اللہ کے۔ اللہ رب العزت کی ذات اگر گناہ گاروں کو، مجرموں کو، فجار کو، کفار کو اگر سزا دے، عذاب دے، تو یہ عین عدل ہے، یہ ان پر ظلم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ عدل کرتے ہیں۔ ہاں اللہ سے اس کا فضل اور رحم مانگنا چاہیے، اللہ سے کبھی بھی عدل نہیں مانگنا چاہیے۔ فرمایا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ تم کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ قیام سے یہ نکلا ہے قوام، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، جیسے نماز میں ہم قیام کرتے ہیں جو کہ فرض ہے۔ نماز کے اندر جتنے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے انسان کی عمومی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی سبق لے کر کے آتے ہیں۔ رکوع ہے کم جھکنے، تو رب العزت نے فرمایا زندگی میں کچھ معاملات ایسے بھی ہوں گے جہاں میں تمہیں جھکنا پڑے گا، والدین کے سامنے جھکنا ہے، رشتہ داروں کے سامنے جھکنے ہیں، کسی کے حقوق دینے میں عاجزی، جھکنے سے مراد ہے عاجزی کا مظاہرہ کرنا۔ سجدہ ہے ہیوملیشن، کہ تمہیں غصہ ہے، نفس کا غلبہ ہے، تم نے اب اللہ رب العزت کے سامنے تم نے بالکل جھک جانا ہے، اب تم نے کھڑے نہیں رہنا۔ کسی جگہ پہ انسان کو قیام کرنا ہوتا ہے، کبھی رکوع کی درجہ آتے ہیں، کبھی سجدے کا درجہ آتا ہے، انسان کی عام زندگی میں جو ہے یہ سٹیپس آتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب انٹیلیجنٹلی انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ قیام کا وقت ہے، کفار کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں اگر باطل آیا ہوا، اب یہ جگہ قیام کی ہے۔
اگر مسلمانوں کا باہمی معاملہ ہے تو آپ جھک کر کے فیصلہ کرو، لوگوں کو سہولت دو۔ تو فرمایا قوام، قوام کا جو لفظ ہے اب اس میں مبالغہ کے ساتھ آگے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ شہداء یہ شاہد کی جمع ہے۔ فرمایا کہ قسط کے ساتھ شہادت کو جمع کیا، گویا کہ یہ دو چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں کہ سچی شہادت کے بغیر، اللہ کے لیے شہادت کے بغیر قسط اور انصاف کا قائم کرنا ناممکن ہے۔ اور جو احادیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو رب العزت اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جامع صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے، جامع صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ان 7 لوگوں میں کون آتے ہیں؟ امام عادل، انصاف پسند حکمران، کہ جس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، رعایا کے حقوق ہیں، اور وہ عدل اور انصاف کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فرمایا رب العزت اس پر یہ فضل فرمائیں گے، اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہاں سے عدل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا آتا ہے کہ جو عدل والے ہیں وہ تو روز قیامت اللہ کی طرف سے نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے، سب سے زیادہ نمایاں ہوں گے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اب یہ ہے چیلنج۔ فرمایا اگرچہ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو، اوِ الوالدین یا اپنے والدین کے خلاف ہو، والاقربین اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف، یعنی تم نے عدل کی بات کرنی ہے۔ چاہے فائدہ ایسے شخص کو پہنچ رہا ہو کہ جو تمہارے والدین کے مد مقابل آیا ہوا ہے، اقربین قریبی رشتہ داروں کے مقابلے پہ آیا ہوا ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تو لوگ جو ہے وہ اپنی قوم، قبیلے، ذات، برادری، نیشن، قوم، اس کے فالس پرائڈ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور چاہے وہ پوری کی پوری قوم جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ محض اپنی قوم کا جھوٹا وقار بچانے کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہی بات ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ کے معاملے میں کھڑا ہو گیا اور اس کا وقار کو بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کسی کنویں میں گر رہا تھا اور اس نے اس کی دم پکڑ لی۔ اب ظاہر ہے کہ اونٹ کا وزن زیادہ ہے، وہ جب گر رہا ہے تو انسان دم سے پکڑ کر انسان تو اس کو نہیں کھینچ سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ خود بھی اس میں گر پڑے گا۔ اب گویا کہ وہ جو اونٹ ہے وہ پوری کی پوری قوم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ وہ تو گر رہا تھا جہنم کے اس گڑھے کے اندر، کنویں کے اندر، اور یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لٹک گیا اور اسی کے اندر جا کر کے گر گیا۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اب یہ ہے نفسیات کی بات ہو رہی ہے مکمل طور پر۔ فرمایا کہ اگر وہ غنی ہے یعنی جس کا معاملہ ہے، او فقیرا یا وہ فقیر ہے، فاللہ اولی بہما، اللہ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کی بات کرو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، طاقتور ہے اور اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہے، تو اب کیا ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اب سب کے سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی مالدار ہے اور کوئی اس طرح کا شخص ہے تو اگر وہ کوئی ایسے ہی بات کرے گا، فضول بھی بات کرے گا، تو لوگ اس کی بات کو اہمیت دیں گے، ہنسنا شروع کر دیں گے، اس کو پورا پورا سپیس دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص فقیر ہے تو وہ چاہے جتنی مرضی عقل والی بات کرے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ تو نے کیا فضول بات کی، اس کی بات کا بھی کوئی وزن نہیں ہوتا، تو اس کو عام زندگی میں انصاف دینا تو دور کی بات۔ اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی عدل کے معاملہ میں غنی اور فقیر کو نہ دیکھو کہ فقیر ہے اس نے کیا کر لینا ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے۔ ہاں غنی کا ساتھ دو چاہے چھوٹا معاملہ بھی ہو، کیونکہ اس سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگوں کی عزت ان کے مال و دولت کی وجہ سے کی جائے گی، ان کے عہدے اور مرتبے کی وجہ سے کی جائے گی۔ یہ علامات قیامت میں سے یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے۔ لوگوں کو ان کے مال و مقام کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ عزت دی جاتی، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی وجہ سے جو معاشرے کا دوسرا طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو خود بخود مظلوم اور ڈی گریڈ محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو فاللہ اولی بہم، اللہ سے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، بس تم نہ اتباع کرو خواہشات کی، ان تعدلوا کہ اس بات سے کہ تم عدل کرو۔ یہ بھی نفسیات کی بات کر رہی کہ انسان کی ذاتی ہوا ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ عدل سے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبان کو دبا لو گے یا تم اعراض کرو گے، یعنی کسی بھی اعتبار سے تم عدل سے ہٹنے کی کوشش کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بس بے شک ہے اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان سے خبردار ہے۔
اللہ رب العزت سب نصیب کرے۔